السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ خواتین و حضرات، پیمانہ زندگی کے ساتھ خلیق الرحمن آپ سے مخاطب ہے۔ آج ہم بات کریں گے انتہائی اختصار کے ساتھ توحید کے دو اہم ترین پہلو پہ، توحید اعتقادی اور توحید عملی۔ توحید پہ الحمدللہ ہمارا یہ خاص میدان ہے۔ آپ کوئی بھی موضوع ہو تو اس حوالے سے توحید پہ کہیں نہ کہیں رنگ آتا رہتا ہے، آپ لوگ سنتے رہتے ہیں۔ اس مختصر سی نشست میں جو بنیادی بات کرنی وہ یہی ہے کہ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد عقیدے کے اعتبار سے بھی توحید پر ہوتی ہے، لیکن جب امتحان کا وقت آ جاتا ہے تو پھر وہ سرنڈر ہو جاتی ہے، پھر ان کی توحید غائب ہو جاتی ہے۔ آج اس مختصر سی نشست میں اسی پہ بات کرنی ہے۔ توحید اللہ کی ذات وحدہ لا شریک ہے، تو اسی طرح توحید میں بھی اکائی ہے۔ لیکن توحید کو سمجھانے کے لیے توحید کو پھر مختلف اقسام میں تقسیم کر کے اہل علم توحید کو سمجھاتے ہیں، جیسے توحید فی الذات، توحید فی الصفات، یا توحید فی الذات، توحید فی الخالقیت، توحید فی التصرف والتدبیر، توحید فی المعبودیہ۔ تو ایک اور پہلو سے بھی اہل علم توحید کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ہے توحید اعتقادی اور توحید عملی، کہ جو توحید کا عقیدہ رکھا ہے وہ آپ کی زندگی میں نظر آئے۔ جو آپ نے توحید کا صحیح عقیدہ رکھا ہے تو وہ توحید اعتقادی ہے، اور اگر وہ زندگی میں نظر آئے آپ کی عملی زندگی میں تو یہ توحید عملی ہے۔ بس اس کو تھوڑا سا ڈیفائن کرنا۔ اللہ اپنی ذات میں، صفات میں، اعمال میں، اختیار میں، اقتدار میں وحدہ لا شریک ہے۔ وہ عالم الغیب ہے، وہ سمیع بصیر ہے، وہ مختار ہے، وہ حاضر ناظر ہے، وہ ہر ایک کے بھید کو جانتا ہے۔ شفا دینا اسی کا کام، بارش برسانا اسی کا کام، قسمت کو کھڑا کرنا کھوٹا کرنا اسی کا کام، تمام خدائی صفات اسی کو جچتی ہیں، وہی رب العالمین۔ یہ تو عقیدہ ہے، لیکن یہ چیز عملی زندگی میں نظر بھی تو آئے۔ یہی عقیدہ اگر میری زندگی میں، آپ کی زندگی میں رچ بس جائے، ہماری زندگی، ہمارے جسم کا رواں رواں اس کی عملاً شہادت دینے لگے، تو یہ توحید عملی ہے۔ اگر ہماری زبان شہادت دے رہی ہے اور عقیدہ بھی ہمارا ٹھیک ہے تو یہ تو توحید اعتقادی ہو گئی کہ بھائی عقیدہ اور نظریہ ٹھیک ہے، بہت بڑی بات ہے۔ ایک ہے وہ عقیدہ میرے اور آپ کی زندگی میں رچ بس جائے کہ امتحان کے وقت میں پھر ہم فیل نہ ہوں۔ ایک آدھ واقعات بھی سنا دیتا ہوں دور نبوت کے، اور آج کی بھی ایک دو واقعات سنا دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ اس کو ختم کرتے ہیں۔ اگر دور نبوت کے واقعے کو دیکھنا ہے تو ایک واقعہ نبی علیہ السلام کی اس امتی کا ہے جو چرواہے تھے، اور ایک واقعہ خود نبی علیہ السلام کا ہے۔ پہلے چرواہے کا سنا دیتے ہیں، پھر نبی علیہ السلام کا سنا دیتے ہیں۔ چلیں پہلے نبی علیہ السلام کا سنا دیتے ہیں، کیونکہ نبی علیہ السلام کا پرتو ہی تو امت پہ پڑتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو نبی علیہ السلام ایک غزوے میں، صحابہ کہتے ہیں، اختصار کے ساتھ بتا رہا ہوں، آپ آرام فرما رہے تھے ایک درخت کے نیچے، تو ایک دشمن آیا اور اس نے آپ پر تلوار سونت لی۔ آپ جاگ گئے اور اس نے کہا تخافونی، آپ مجھ سے ڈرتے ہو؟ آپ نے بڑی بے فکری سے جواب دیا، اللہ نہیں۔ کیا بات! کہا نہیں، میں تم سے نہیں ڈرتا۔ کہا فمن یمنعک منی، پھر آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ تمہیں مجھ سے بچانے والا کون ہے؟ اگر اس کے اسلوب میں ہم بات کریں چرواہے اس دشمن کے، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ، اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے 3 مرتبہ فرمایا اللہ، اللہ ہی بچائے گا، اللہ ہی بچائے گا، اللہ ہی بچائے گا۔ آپ نے اس یقین کے ساتھ یہ ارشاد فرمایا، یہ جواب دیا کہ اس کے ہاتھ سے تلوار ہی گر گئی۔ انشاءاللہ ایک حدیث ہے کہ علاقے تو تکبیر پہ ہی فتح ہوتے چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو کسی وقت اس حدیث پر بھی بات کریں گے۔ خود مسلمان کی تکبیر میں اتنا زور ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام کے جواب میں زور دیکھیں، جب آپ نے فرمایا اللہ، مجھے اللہ بچائے گا، اس کے ہاتھ سے تلوار ہی گر گئی۔ یہ ہے یقین کا عالم، یہ ہے توحید عملی۔ یہ واقعہ میں نے اس لیے سنایا ہے
کہ نبی علیہ السلام جس توحید کی دعوت دیتے تھے وہ توحید خود نبی کی زندگی میں اس طرح رچی بسی ہوئی تھی کہ موت سر پر منڈلا رہی ہے۔ آپ اندازہ کر لیں کہ پاس کوئی صحابی بھی نہیں ہے اور دشمن تلوار لے کے کھڑا ہے اور وہ آپ سے کہہ رہا ہے تم مجھ سے ڈرتے ہو؟ آپ نے فرمایا نہیں، میں تم سے تو نہیں ڈرتا۔ کہ کون بچائے گا؟ کہ اللہ بچائے گا۔ یہ ہے وقت توحید جو بندہ عقیدہ رکھتا ہے نا، اس کے عملی مظاہرے کا وقت ایسا وقت ہوا کرتا ہے۔ اللہ میری اور آپ کی آزمائش سے حفاظت فرمائے، لیکن نبی تو ہر آزمائش پہ پورا اترتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ مجھے بچائیں گے، اس کے ہاتھ سے تلوار ہی گر گئی۔ اب نبی علیہ السلام نے وہ تلوار ہاتھ میں اٹھا لی، کہا اب بتا من یمنعک منی، تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ اس نے کیا جواب دیا پتہ ہے؟ اس نے کہا کن خیر آخذ، آپ اچھے لینے والے بنے، آپ اچھے لینے والے بنی ہیں۔ یعنی آپ نے تلوار ہاتھ میں اٹھائی ہے تو اب تلوار جس نے وہ اچھے لینے والے بنے، یعنی احسان کریں، آپ اچھے لینے والے بنے، برے لینے والے نہ بنے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا، آپ نے اس وقت بھی آپ اندازہ کر لیں کہ نبی اپنی امت پر کتنا رحیم ہوتا ہے۔ آپ نے اس وقت بھی اسے دین کی دعوت دی کہ تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں اللہ کا رسول ہوں۔ اس دشمن کی سنگ دلی پر بھی حیرت کا پہاڑ کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس نے کہا نہیں، کہ اللہ میں مسلمان نہیں ہوتا۔ آپ اندازہ کریں نبی علیہ السلام کے ہاتھ میں تلوار ہے اور وہ کہتا ہے میں مسلمان نہیں ہوتا۔ لیکن اس نے کہا میں یہ وعدہ ضرور کرتا ہوں کہ میں آپ سے قتال نہیں کروں گا، اور جو لوگ آپ سے لڑیں گے ان کے ساتھ مل کے آپ کے خلاف نہیں لڑوں گا، آپ سے لڑوں گا بھی نہیں، اور جو لوگ آپ کے ساتھ لڑیں گے ان کے ساتھ مل کے بھی آپ سے نہیں لڑوں گا، یہ وعدہ ہے میرا۔ لیکن مسلمان نہیں ہوتا۔ آپ نے اس کا راستہ چھوڑ دیا، وہ اپنے ساتھیوں کے پاس چلا گیا اور اس نے کہا جئتکم من عند خیر الناس، میں دنیا کے سب سے بہترین آدمی کے پاس ہو کے تمہارے پاس آیا ہوں۔ آپ نے اس وقت بھی دیکھیں جذبہ، دیکھیں داعی کا یہی جذبہ ہوتا ہے۔ آپ نے اسے دین کی دعوت دی، جہنم سے بچانے کی کوشش کی۔ یہ ہے توحید عملی، کہ جو بندہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ ہی بچانے والا ہے، جب وقت آ جائے تو مظاہرہ بھی اس کے عمل سے ایسا ہی ہو۔ اب ایک چرواہے کا واقعہ بیان کر دیتا ہوں۔ خیبر کا موقع، ایک چرواہا گزر رہا تھا، اس نے دیکھ لیا کہ بھائی نبی علیہ السلام کی قیادت میں، ایک شخصیت کی قیادت میں خیبر پر حملہ ہو رہا ہے۔ قصہ مختصر کہ اس نے صحابی سے سوال جواب کیے اور وہ نبی علیہ السلام کے پاس اس کو لے جایا گیا۔ آپ نے اسے دین کی تعلیم دی، مسلمان ہو گیا، اور کہا اگر میں اس راستے میں اگر مارا جاؤں مجھے کیا ملے گا؟ میں لڑوں مارا جاؤں کیا ملے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جنت ملے گی۔ وہ چرواہا جو اسی وقت مسلمان ہوا تھا، نہ اس نے کوئی نماز پڑھی تھی، نہ روزہ رکھا تھا، نہ کوئی اور فرض واجبات کا اسے پتہ تھا، کہا بھائی یہ وقت ہے، اس وقت اسلام کو اس چیز کی ضرورت ہے، اور وہ گیا، اس نے جہاد میں حصہ لیا، اور بعد میں جب میدان جنگ میں لاشوں کو دیکھا گیا تو اس کی لاش بھی تھی سامنے۔ وہ چرواہا جو مسلمان ہوا، ابھی اس پر 1 منٹ بھی نہیں گزرا تھا، یعنی لمحے بھی نہیں گزرے تھے، نبی علیہ السلام کے حکم پر مسلمان ہونے کے بعد اسلام کے اولین تقاضا جو اس وقت تقاضا تھا، جہاد میں شرکت کرنا، تلوار اٹھانا، اس نے جو توحید کا کلمہ پڑھا تھا، جو عقیدہ اس نے اختیار کیا تھا، عملاً اسی وقت بغیر کسی تاخیر کے عملاً وہ عقیدہ دکھایا کہ وہ عقیدہ ایک ہی لمحے میں اس کی زندگی میں رچ بس گیا تھا۔ ادھر وہ مسلمان ہوا، ادھر وہ غزوے میں شریک ہو گئے، شہید ہو گئے۔ آج ہم میں کتنے مسلمان ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ انڈیا ہم پر حملہ آور ہوتا ہے تو ان کا ایمان کتنا سلامت رہتا ہے، کتنے مسلمان ہیں۔ اللہ ہم سب کے ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے۔ یہ ہوتی ہے توحید کی عملی شکل، اور جو انہوں نے کلمہ پڑھا توحید کی اعتقادی شکل، اسی وقت جا کے اس عقیدے کے مطابق اپنی جان قربان کر دی، توحید کی عملی شکل۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح نبی علیہ السلام فوت ہوتے ہیں، لشکر اسامہ جو نبی علیہ السلام نے بھیجا تھا، آپ اندازہ کر لیں، جو تیار کیا تھا، اسے کیا کہتے ہیں، جو نبی علیہ السلام نے لشکر اسامہ تیار کیا تھا، نبی علیہ السلام کے وفات کے بعد کتنے حالات خراب ہو گئے،
لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی توحید کا عملی مظاہرہ دیکھیں، کہ جو لشکر حضور نے تیار کیا ہے اسے میں روکنے کے لیے تیار نہیں ہوں، اسے روانہ کر دیا کہ یہ حضور کا تیار کیا وہ لشکر ہے، اب یہ جائے گا، حالانکہ مدینہ کے حالات اتنے خراب تھے۔ یہ ہے توحید کا عملی مظاہرہ۔ اسی طرح نبی علیہ السلام فوت ہوتے ہیں، صحابہ غم کے مارے ہوئے ہیں، اور ان سب میں بڑھ کر الم نشرح لک صدرک نبی کے بعد جو اس آیت کے اولین مصداق بنے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آتے ہیں صحابہ کے مجمع میں، من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، تم میں سے جو محمد کی بندگی کرتا تھا یاد رکھے محمد پہ موت آ چکی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ومن کان منکم یعبد اللہ فإنہ حی لا یموت، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ سن لیں اللہ حی ہے، زندہ ہے، اس پر موت نہیں آئے گی۔ یہ توحید کا عملی مظاہرہ تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے۔ اور یہی وہ موقع تھا جہاں قرآن نے حضور کی موت پر تصدیق ثابت کر دی، جہاں حدیث نے حضور کی موت پر تصدیق ثابت کر دی، وہاں صحابہ کا اجماع بھی سب سے پہلے اسی پہ ہوا کہ حضور پر موت آ چکی، حضور کی دنیا کی زندگی ختم ہو چکی۔ ایویں ہی لوگ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے حضور کی ختم نبوت پر اجماع ہوا، غلط بات ہے۔ حضور کی ختم نبوت پر اجماع ہوا ہے، اگرچہ ضرورت بھی نہیں تھی، کیونکہ قرآن میں ختم نبوت ثابت ہے، حدیث میں ختم نبوت ثابت ہے، اجماع تو تیسری دلیل ہے، وہ بھی ہو گیا۔ لیکن ختم نبوت پر اجماع سے پہلے جو اجماع ہوا ہے وہ نبی علیہ السلام کی دنیاوی زندگی کے اختتام پہ ہوا کہ آپ کی دنیاوی زندگی ختم ہو چکی ہے اور آخرت والی زندگی شروع ہو چکی ہے۔ لا الہ الا اللہ، یہ توحید کا عملی مظاہرہ تھا۔ اسی طرح میرے ایک ساتھی تھے ہائی کورٹ میں میرے پیچھے جمعہ پڑھتے تھے، یہ میرے پہلے ٹینیور کی بات ہے، بہت پہلے کی۔ نوجوان لڑکا تھا کشمیر کا، یہاں کام کرتا تھا کسی وکیل صاحب کے پاس، پھر وہ کشمیر چلا گیا، بہت بیمار ہوا، تو بیماری سے چند دن پہلے اس نے مجھے فون کیا، اس کی حالت ٹھیک نہیں تھی، اور اس نے غالباً کراتے ہوئے یا روتے ہوئے غالباً عابدیدہ انداز میں اس نے مجھ سے بات کی کہ مجھے کہتے ہیں جی فلاں بزرگ کے مزار پہ چلے جاؤ تمہیں شفا ملے گی، میں اس کے لیے تیار نہیں ہوں۔ میں نے کہا نہیں اعظم، نہیں، کبھی تم نے یہ کام نہیں کرنا، اپنے کیا ایمان کا سودا کبھی نہ کرنا۔ اس نے کہا جی میں بالکل، مجھے موت آ جائے گی لیکن میں یہ سودا کبھی نہیں کروں گا، اس قسم کے الفاظ تھے۔ چند دن بعد پتہ چلا کہ وہ فوت ہو گیا۔ یعنی یہ ہے مسلمان کہ اپنے گھرانے کے لوگ، اپنے گاؤں کے لوگ، محلے کے لوگ کہتے ہیں فلاں مزار پہ چلے جاؤ تمہیں شفا مل جائے گی، یہاں ایمان کا سودا کروا دیتے ہیں وہ، لیکن وہ بندہ پیچھے نہیں ہٹے، کہا موت آ جائے گی لیکن میں اللہ کے در کو چھوڑ کر مخلوق کے در پہ کبھی بھی نہیں جاؤں گا۔ اللہ، آج توحید عملی کا مظاہرہ کیا ہم کر سکتے ہیں؟ میاں بیوی ہوتے ہیں، سال گزر جاتا، اولاد نہیں ہوتی، وہی توحید کا کلمہ پڑھنے والے مزار پہ پہنچ جاتے ہیں، نمک کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا خاک چھانتے ہیں، پتہ نہیں کس کس کے پاس چلے جاتے ہیں، بیوی کو پیر صاحب کے پاس چھوڑ کے واپس آتے ہیں پورا دن کہ بیٹا ہو جائے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ توحید کا عملی مظاہرہ اتنا آسان کام نہیں ہے۔ ہاں عقیدہ مضبوط ہو، توحید کا عملی مظاہرہ ضرور ہوگا۔ بچہ نہیں ہوتا، کسی کے قسمت لینے کے لیے کسی کے پاس چلے جاتے ہیں، نوکری نہیں ملتی، اللہ کو چھوڑ کر کسی کے در پہ چلے جاتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، شفا یاب ہونے کے لیے کسی مزار کی نمک پتہ نہیں کیا کیا مٹی کھانے لگتے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ کرنے لگتے ہیں۔ یہاں تو ایسے صوفی بھی بے برکت صوفی ہیں جو کہتے ہیں فلاں حضرت کا مزار فلاں دعا کے لیے بڑا تریاق ہے، تف تیری اس بات کے اوپر شرم آنی چاہیے۔ یہ ہے توحید کا عملی مظاہرہ؟ فلاں حضرت کا مزار فلاں دعا کے لیے تریاق ہے، تو سب سے بڑے حضرات تو صحابہ تھے، کس صحابی کی قبر کون سی دعا کے لیے تریاق ہے ذرا ثابت تو کرو۔ شرم آنی چاہیے اپنے مریدوں کا ایمان کا بیڑا غرق کرتے ہوئے۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ رزق نہیں مل رہا اللہ کو در کو چھوڑ کر کسی اور در پہ، نوکری نہیں مل رہی کسی اور در پہ، اولاد نہیں ہو رہی کسی اور در پہ، بیماری دور نہیں ہو رہی کسی اور کے در پہ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ اکبر۔ کہا جی 65 میں انڈیا نے حملہ کیا تھا، یہاں بزرگ بیٹھے ہوئے تھے جو بم جولی میں ڈال ڈال کر دریا راوی میں پھینک رہے تھے، لاہور کو بزرگوں نے بچایا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو 71 میں پھر بنگلہ دیش کیوں بنا، کیوں نہیں بچایا؟ ابھی سیلاب آیا کیوں نہیں بچایا پورے سندھ اور پنجاب کو، گلگت بلتستان کو؟ ہم نے توحید کو مذاق بنا رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔
پتہ نہیں وہ نمبر پرائز بانڈ کے نمبر یا پتہ نہیں کس چیز کے نمبر معلوم کرنے کے لیے لوگ جا کے یہ جو سڑکوں پر گندے فٹ پاتھ پر یہ نشئی پیشاب پاخانے کی تمیز رکھنے والے ان کے پاس چلے جاتے ہیں، وہ آگے سے ننگی گالیاں دیتے ہیں، وہ ننگی گالیوں سے نمبر نوٹ کرتے ہیں۔ وہ کون؟ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، وہ کون؟ جن کی شناختی کارڈ میں لکھا ہوا ہے کہ یہ مذہب ان کا اسلام ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسی طرح آپ دیکھیں انگوٹھی پہنتے ہیں، انگوٹھی پہننا غلط نہیں ہے، مخصوص وزن کے مطابق چاندی کی انگوٹھی ٹھیک ہے، اس پہ انہوں نے عقیق فیروزہ پتہ نہیں کیا کچھ ڈالا ہوتا ہے، کہتا جی یہ ہماری قسمت بدلتی ہے۔ یہ لاہور کے نہری علاقوں میں چلے جائیں، کسی دور میں یہاں لکھا ہوتا تھا اب یہ موسم آ گیا، اس کے مطابق اپنی لو تیار کروائیں، اپنی یہ چیز تیار کروائیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انگوٹھی پہنی ہوتی ہے، اس میں جو عقیق جڑا ہوتا ہے، اس میں کوئی فیروزہ جڑا ہوتا ہے، اس کو اپنی قسمت کا مالک سمجھتے ہیں۔ یہ تو پھر انگوٹھی پرست ہوئے، یہ تو فیروزہ پرست ہوئے۔ یہ فیروزے کی تو بڑی پرستش ہوتی ہے۔ فیروزے کی پرستش اور بت کی پرستش میں کیا فرق ہے؟ بلکہ بت تو پھر بھی بہت بڑا ہوتا ہے، یہ فیروزہ تو اتنا سا ہوتا ہے۔ شرک کی کوئی ایک شکلیں نہیں ہیں۔ اگر زمانہ جاہلیت میں بزرگ پرست تھے، بت پرست تھے، تو آج عقیق پرست ہیں، فیروزہ پرست ہیں، انگوٹھی پرست ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نمک پرست ہیں، نمک میں شفا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ سرکاری پانی گٹروں سے ملا ہوا کسی مزار کے احاطے میں جب آتا ہے تو وہ آب حیات بن جاتا ہے۔ یہ تو شرک کی عملی، بدعات کی عملی تصویر ہے۔ یہ توحید عملی نہیں ہے، یہ شرک عملی ہے، بدعت عملی ہے، جو کبھی جا کے شرک عملی تک، بدعت اعتقادی تک پہنچ جاتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سننے میں آیا مانسرے میں ایک پیر تھے نانگے سرکار، تقریباً ننگے رہتے تھے۔ ایک وزیر اعظم نے جا کے اس سے ڈانڈے کھائے، وزیر اعظم بن گئے، دوسرے نے کہا میں بھی ڈانڈے کھاتا ہوں، اس سے بھی ڈانڈے کھائے۔ باقاعدہ اس تک بہترین سڑک بنی ہوئی تھی۔ لوگ عہدے لینے کے لیے ایسے لوگوں کے پاس جا کے اپنے ایمان کا سودا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ۔ تو حضرات محترم، اپنے ایمان کو بچائیں۔ جب میں نے اور آپ نے اقرار کر لیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا ہے، تو پھر اس اقرار پہ عمل کر کے بھی دکھائیں کہ جب میں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا ہے تو پھر کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی دور و نزدیک سے یکساں پکار کو سننے والا نہیں بغیر اسباب کے، کوئی شفایاب کرنے والا نہیں، کوئی قسمت کو کھڑا کرنے والا نہیں، کھوٹا کرنے والا نہیں، آباد کرنے والا نہیں، برباد کرنے والا نہیں، صرف ایک اللہ۔ اگر ہم نے یہ عقیدہ رکھا ہے تو یہ عقیدہ ہماری عملی زندگی میں نظر بھی آنا چاہیے۔ ہماری زندگی کا ایک ایک قدم، ایک ایک حرکت اس بات کی گواہی دے کہ ہم توحید پر یقین رکھتے ہیں۔ ہم وہ قوم ہیں جو اللہ کے سوا کسی کو مشکل کشا، حاجت روا، غوث ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا